جب اس سال کا آغاز صلاۃ مناشا سے کریں گے، مناشا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ریموو کر دینے والا، ختم کر دینے والا اور اس کو نئی زندگی دینے والا، یعنی کہ نئی تر و تازگی دینے والا، یعنی کہ انسان نئے سرے سے زندگی شروع کرتا ہے۔ کہتے ہیں بزرگان دین کہ جو شخص صلاۃ مناشا سے اپنے سال کا آغاز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے پچھلے سال کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کے اوپر کوئی جادو ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی نظر میں مبتلا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، تو جو شخص صرف ایک ہی دن نماز پڑھی جائے گی، جس دن محرم کا چاند دکھے گا، جس دن محرم کا چاند دکھے گا، اس وقت سے لے کے آپ دوسرے دن عصر سے پہلے تک کبھی بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس میں کوئی ضروری قید نہیں کہ آپ نے چاند دیکھ کے فوراً پڑھنا ہے، نہیں۔ آپ نے خبر سنی کہ محرم کا چاند ہو گیا، آپ نے اسی وقت نماز کا اہتمام، 2 رکعت نماز آپ کو مشکل سے کچھ منٹ ہی لگیں گے۔ آپ نے نماز پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ نعت علی پنجتنی پڑھنا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ بالکل فارغ التحصیل ہو گئے کن چیز سے؟ وہ معاملہ سے کہ جس نے آپ کی کمر توڑی ہوئی ہے، کہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، کہ اگر کوئی کسی مصائب میں گرفتار ہوا ہو، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی جادو میں مبتلا ہو، کسی کو آسیب تنگ کر رہا ہو، کسی کو جنات شیاطین تنگ کر رہے ہوں، وہ اس سے نجات چاہیں، تو وہ اس محرم کا چاند دیکھ کر، یہ صرف محرم کے چاند دیکھ کر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ ثواب کے لیے جو پڑھنا چاہو پڑھ لو، لیکن اصل طریقہ کار ترتیب صلاۃ مناشا کی یہی ہے کہ محرم کا چاند دیکھیں، چاند دیکھ کے ہم 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، ہم 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، اور پہلی رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اپنی 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ پھر جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو ہم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 14 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب 14 اور 14 سے مراد 28 ہو گئے، جو حروف تہجی کی نسبت سے موجود ہیں۔ تو 14 مرتبہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب دوسری رکعت ہم پوری پڑھ لیں گے، ہم سلام پھیر لیں گے۔ نیت ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم ہدیہ کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو۔ نیت ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ہدیہ کر رہے ہیں، ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اس کا اصال ہم کر رہے ہیں، ہم اس کی وہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کا ہدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور آپ کے بعد بالخصوص اہل بیت کو پہنچے۔ اس کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھنا ہے۔ جب نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، جب آپ کی مکمل ہو جائے گی، آپ نے کوئی بھی درود شریف آپ نے 40 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 40 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 110 مرتبہ نعت علی پنجتنی پڑھنا ہے۔ بعض لوگ 300 دفعہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ 360 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو 110 کی تعداد میں پڑھنی چاہیے، جو علی کے عدد بنتے ہیں۔ تو جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں گے، ہم 40 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر نعت علی 110 مرتبہ پڑھیں گے۔ نعت علی کس طرح پڑھیں گے دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، جسے نعت علی پنجتنی کہا جاتا ہے، کہ نعت علی مظہر العجائب تجدو اون لگا فی النوائب کلو ہم ممن سنجل بے عظمتی کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بے نبوتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کے بعد جو نا آپ نے لگانا ہے یا بی بی فاطمہ زہرا نور من نور اللہ، یا حسن مجتبیٰ، یا حسین شہیدان کربلا ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نعت علی پنجتنی ہے۔ یہ صرف ایک ہی دن، یعنی کہ جب چاند دکھے گا آپ نے اسی وقت پڑھنا ہے، بس 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باقی اپنے ورد میں آپ اس کو رکھنا چاہیں تو ورد میں اس کو رکھ سکتے ہیں، صرف 10 مرتبہ۔ یا اس کا جو چلہ کرنا چاہیں وہ ایک الگ ہوتا ہے، اس کا چلہ نعت علی پنجتنی کا چلہ الگ ہوتا ہے، نعت علی کا الگ ہوتا ہے، نعت علی کا صغیر کا الگ ہوتا ہے، نعت علی کبیر کا الگ ہوتا ہے، نعت علی اکبر کا الگ ہوتا ہے۔ نعت علی کے اعمال مختلف طریقوں سے مختلف ترتیب میں پڑھے جاتے ہیں، اور مختلف اس کو ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو ہم جو سال کا آغاز کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں نعت علی پنجتنی سے،
یہ اپنی تحریر میں لکھ لیں، یہ صرف ایک دن کی نماز ہے آپ کی. جب آپ نے محرم کا چاند دیکھنا ہے، آپ نے ہدیہ کرنا ہے اس 2 رکعت نماز نفل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں. 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ اور 14 بار ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں گے. اس کے بعد جب نماز پوری ہو جائے گی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، 40 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد 110 مرتبہ نعت علی پنجتنی پڑھنا ہے آپ نے. نعت علی پنجتنی پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ صمد 110 مرتبہ پڑھ کے پھر دعا کیجیے گا جس مقصد کے لیے پڑھیں گے. اگر جیسے مثال کے طور پہ پچھلے سال کسی کو کوئی بیماری نہیں تھی، اس سال اس کو بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے. پچھلے سال کہ کوئی اتنا تنگ و پریشان نہیں تھا لیکن اس سال وہ پریشان رہا. پہلے سال کوئی اتنا تنگ دست محتاج نہیں تھا لیکن اس سال تھوڑا سا تنگ دست پریشان رہا. پچھلے سال کوئی بندہ قرض دار نہیں تھا لیکن اس سال قرض دار رہا. تو وہ قرضے کی نیت سے پڑھ لے، اس کی ادائیگی کے لیے پڑھ لے، جادو جنات کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ لے، اپنی بیماریوں کے لیے پڑھ لے، اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے پڑھ لے، اپنے رشتے کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے. جس نیت سے کرنا چاہے کر لے، جو نیت ہے. یعنی کہ جس سال جس پریشانی نے، جس مصیبت نے اس کو پورے سال پریشان کر کے رکھا، آج وہ دن جو 1 محرم ہوگا اس پریشانی سے نجات کا دن ہے. وہ بڑی بڑی مصائب، بڑے بڑے پریشانیاں، بڑے بڑے بلاؤں کو ہم نے ٹلتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ نعت علی جو ہے نا، نعت علی میں اگر دیکھا جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وہ راز اس میں موجود ہے جو مظہر العجائب ہے. اور مولا کا مطلب ہی بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. وہ پورے سال آپ کو جس پریشانی نے دور رکھا، اب اس سے نجات کا وقت ہے. یعنی کہ جس طریقے سے پورے سال کیس چلتا ہے نا اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھائی جج نے فیصلہ دینا ہے. اب دیکھو فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے یا سامنے والے کے حق میں آتا ہے. سامنے والا کون ہے؟ شیطان اور ہمیں. یعنی کہ وہ دن ہوگا جو 1 محرم ہوگا، وہ ہمارے فیصلے کا دن ہوگا اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں ہونا ہے، اور ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو سمجھ لو کہ ان سب کو سزا ہو گئی. جو پریشانی ہے، سزا ہونے سے مراد یہ سب سے ہمیں نجات مل گئی. یہ سب کو، تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، سب کو دیکھنا کیسے زنجیر باندھ کر مولا اس کو اپنی طرف کھینچیں گے، جو بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں. تو وہ جو دن ہوگا جب چاند دکھے گا محرم کا، اس محرم میں اگر ہم نماز سے من عشا پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لو کہ ریفریش ہو جاتے ہیں. کہ جس طریقے سے آپ دیکھو نا کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر، آپ کے موبائل کے اندر کوئی وائرس آ جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ موبائل کو پورا ریفریش کرتے ہو، موبائل پورا 0 میٹر ہو جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے کانٹیکٹس، میسیج، واٹس ایپ کے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، بالکل 0 میٹر موبائل ہو جاتا ہے. اب آپ نئے سرے سے شروع کرو گے. بالکل اس کا مطلب ہماری دنیاوی زندگی میں اسی کے مانند ہے.